مسلمانوں کو حلالہ کی اولاد بولنے میں ذرا بھی خوف نہیں اس بندے کو، اور دوسری طرف میڈیا والا اللہ کی قسم کھلوا کر کہہ رہا ہے سچ بتاؤ کہ تمہیں نہیں معلوم۔ جب اس نے کہا کہ نہیں معلوم تو بویا اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ۔ سوچو میرے دوستو آخر ہو کیا رہا ہے۔ اور تیسری ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے وہ منظر لا رہے ہیں کہ لوگ اتنے مایوس ہو چکے ہیں، مسلمان اتنے مایوس ہو چکے ہیں کہ ارباز کی ہتیا کے بعد، سوریا کی ہتیا کے بعد تو سوشل میڈیا پر ایسی ہلچل ہے کہ مدرسے پہ مدرسے گر رہے ہیں، کارروائی پر کارروائی ہو رہی ہے، لیکن ارباز کی ہتیا کے بعد کوئی بڑا نیتا مسلمان کا وہاں اب تک حاضر نہیں ہوا میرے دوستو، جس میں ارشد مدنی کا نام اور بڑے بڑے نیتاؤں کا نام وہاں کا ناگرک لیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ایسا افسوس ظاہر کیا ہے کہ جس کے سننے کے بعد آپ کا دل مچل جائے گا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزو، آخر کم سے کم مسلمان جو اونچے پد پر ہیں ان کو تو پہنچنا چاہیے تھا۔ چلو ارباز کو کوئی انصاف نہیں ملا، لیکن مسلمان پہنچ کر کم سے کم حوصلہ افزائی تو کیے ہوتے۔ ایک شخص جو اونچے پد پر ہے، ہاں میرے دوستو، میرے عزیزو، ان میں کا ایک بھی یہاں پر پہنچ کر ارباز کی خبر نہیں لیتا ہے۔ آخر یہ ڈر ہے یا اپنی ایک خوشگوار زندگی میں لوگ مشغول ہیں، اپنی زندگی میں چھیڑ چھاڑ نہیں کرنا چاہتے، اپنی زندگی میں کوئی نقصان آنے نہیں دینا چاہتے، ہاں کوئی ڈسٹرب نہیں ہونا چاہتے۔ آخر بات کیا ہے؟ آئیے میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ تینوں ویڈیو آپ کے سامنے لائیں گے، بلکہ چوتھی ویڈیو آپ کو حیران کر دے گی۔ میڈیا والے کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ جب میڈیا والے نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے تو بولے میرے باپ کو پتا ہے۔ تو کچھ اسی طرح کا جواب میرے دوستو دینے کی ضرورت ہے، تاکہ میڈیا والے اپنے جال میں پھنسا کر آپ کو سلاخوں کے پیچھے نہ کر دیں۔ آئیے سب سے پہلے اس ویڈیو سے اسٹارٹ کرتے ہیں، جس ویڈیو میں بندے نے کہا ہے کہ حلالہ کی اولاد، اس کے بعد لگاتار ویڈیو کو دکھانے کی کوشش کریں گے۔ کیس مانگ رہا ہے کہ ریپیٹ ہو 2002، اس سے بڑا مجبور کر رہے ہیں یہ لوگ۔ یہ جو کیڑے ہیں نا، ایک ہی کتاب کے چٹے بٹے چھوٹے پجامے والے، حلالہ کی اولاد، پنچر چھاپ، یہ مجبور کر رہے ہیں۔ جب ان سے کہہ دیا اوقات میں رہو، قاعدے میں رہو۔ میں ہندوستان کے سارے ناگرک سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بندہ سنت نظر آ رہا ہے، اور سنت کو اتنا گیان ہونا چاہیے کہ سارے مسلمان حلالہ کی اولاد، یہ کتنی بڑی گالی پڑ رہی ہے یہاں پر۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات تکلیف پہنچائے گی، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات سے تکلیف ہوگی، اور بہت سے مسلمان ایسے ہیں جن کو یہ ساری باتوں سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب آئیے اس ویڈیو کو دیکھیے جس ویڈیو میں اللہ کی قسم کھلوا ڈالا میڈیا والے نے۔ آئیے اس کو دیکھیے، اس کے بعد لگاتار بہت سی ویڈیو آنے والی ہے آپ کے سامنے۔ کیا کہیں گے کہ نوٹس صحیح لگا؟ کچھ نہیں پتا بھائی، مجھے کیا پتا۔ ہاں اللہ قسم، ہاں اللہ قسم، تو ہاں اللہ پاک قسم کی مجھے کچھ نہیں پتا ہے کے بارے میں۔ دیکھا آپ نے، یعنی قسم کھانے کو جب کہا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جھوٹ بول نہیں سکتا آدمی، چونکہ اللہ کی قسم کھلوا رہے ہیں یہ۔ اللہ کی قسم کھانے کے بعد اب تو سچائی اگلنا ہی پڑے گا، تو یہ بھی حکمت استعمال کی جا رہی ہے۔ لیکن واہ رے مسلمان واہ، اس کا جواب سیکھنے کی کوشش اگر کرنا ہے تو آئیے اس بندے سے سیکھیے کہ اس بندے نے کیا جواب دیا ہے۔ دیکھیے سر آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام مجھے نہیں پتا، میرا ابو کو پتا ہے۔ آپ کے ابو کو ہی آپ کا نام پتا ہے، آپ کو نہیں پتا؟ آپ دیکھا آپ نے، اس طرح کا جواب دینے کی کوشش کرو میرے دوستو۔ آئیے اب مدرسے کے اوپر جو سوال کیا ہے میڈیا کے لوگوں نے، اس پر اس بندے نے کیا جواب دیا ہے۔ میڈیا والے نے سوال کیا کہ تم تو قرآن گھر ہی پڑھ سکتے ہو، تو بندے نے جواب کیا دیا، حالانکہ پڑھا لکھا کم نظر آ رہا ہے، لیکن جواب زبردست ہے، سننے کی کوشش کرو۔ اس کے بعد وہ مدعا دکھائیں گے جس میں ارشد مدنی بڑے بڑے نیتاؤں کی جو امید ختم ہو چکی ہے، جو آس ختم ہو چکی ہے، مایوس ہو چکا ہے اس بستی کا مسلمان۔ آئیے پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس ویڈیو کو دکھا کر ویڈیو کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے میرے دوستو، اور آپ سے گزارش کریں گے کہ تھوڑی سی میری بھی گزارش سن کر جانا، کچھ دین کی، اسلام کی بات بھی آپ سے کریں گے۔ مدرسہ سخت ہو گیا تو بھائی اوید تھا یار، کر دیا اوید ہے کچھ بھی، شکشا والی چیزیں، دیکھو مندر ہو، شکشا نہیں ہے یہاں پر۔ آپ مولوی بنتے ہیں، انجینئر نہیں بنتے ہیں۔ مولوی بنتے ہیں تو مولوی ہمیں تو شکشا دیتے ہیں نا، ہم اس سے غلط چیز تھوڑی سی دیکھو ملتی ہے۔ اسلام کی شکشا تو گھر بیٹھے قرآن سے لے سکتے ہیں آپ۔ قرآن مولوی تو پڑھائے گا، مولوی نہ ہوئے گا، ہم کہاں سیکھ لیں گے؟ ہم کو ماں کے پیٹ آپ کے فادر بھی تو سکھا سکتے ہیں ہم کو قرآن۔ فادر نہ پڑھے وہ۔ میرے دوستو، میرے عزیزو، آپ نے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیا، اب آپ آئیے وہ ویڈیو دیکھ لیجئے جس میں ویڈیو کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی اب تک کھڑا نہیں ہوا، کوئی اب تک کھڑا نہیں ہوا۔ میرے دوستو بہت خاص اور اہم بات ہے،
سر ہمارے مولانا جو ہے نا یہ بزدل لوگ ہیں. میں کھل کے بول رہا ہوں, ہمارے مولانا ہمارے نیتا سارے بزدل ہے. کوئی کسی حق کے لیے کوئی آواز اٹھانا نہیں جانتا. کوئی ابھی تک کوئی نہیں آیا جھانک. ایک ہفتہ ہونے والا آج, اس سے 8 دن ہو گئے, کوئی نہیں آیا, کوئی جھانکنے نہیں آیا. سب کو ڈر لگا پڑا سر. کوئی حق کے لیے بولنے والا نہیں ہے مسلمانوں کے لیے, چاہے مولانا ہو چاہے کوئی بھی. عبداللہ بخاری ہے, ان میں سے مطلب کوئی آیا ہی نہیں ہے. ارشد مدنی ہے, وہ گائے کو ماتا بتا کے یعنی کہ اس پہ پرتیبند لگوانا چاہ رہے ہیں. میں کھلا کہوں گا سب فنڈ کھا رہے ہیں, سب فنڈ کھاتے ہیں, مسلمانوں کا چندہ کھا رہے ہیں, لیکن کوئی مسلمانوں کے لیے کام نہیں کر رہا ہے. چاہے ارشد مدنی ہو چاہے کوئی بھی ہو. انہوں نے ابھی تک آ کر کے شکل تک نہیں دیکھا. یہاں تک کہ ابھی ان لڑکے کو انصاف دلانا چاہیے تھا, لڑکے کے لیے وکیل وغیرہ یہ سب ہائر کرنا چاہیے تھا. بیچارے کمانے والے نہیں, مین کمانے والا ان کا ارباز تھا, وہ مارا گیا. سر ہمارے مولانا جو ہے نا یہ بزدل لوگ ہیں. میرے دوستوں, میرے عزیزوں, بھائی کی تڑپ اور فکر کو آپ نے سن لیا. یہ حیرت میں پڑنے والی بات ہے کہ نہیں؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دینے کی کوشش کرو کہ اب تک کوئی نہیں پہنچا ارباز کی ہتیا پر. سوریا کی ہتیا پر نہ جانے کتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دے دیے گئے. میں یہ نہیں کہتا کہ سوریا کی ہتیا جو ہوئی وہ صحیح ہوئی ہے, بالکل غلط ہوئی ہے. اس لیے کہ کسی بھی انسان کا قتل ہونا یہ ساری انسانیت کا قتل ہونا ہے. حالانکہ اس کا بدلہ بھی لے لیا گیا, لیکن ارباز کا یہاں جو ہے قتل ہونا, یہ بھی تو ساری انسانیت کا قتل ہونا تھا. تو یہاں پر میڈیا والے یا سرکار کی طرف سے کوئی بلڈوزر لے کر کوئی اس طرح کی کارروائی نہیں ہوتی نظر آئی. تو مسلمان بھی جو بڑے بڑے پد پر ہیں وہ بھی پہنچتے ہوئے نظر نہیں ہے. تو یہاں کے لوگوں نے اپنی تڑپ اور اپنی فکر, اپنی غم کو ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے. اس پر آپ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھنے کی کوشش کرو. اور میں دین و اسلام کی یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں, سب سے بڑی جو وجہ ہے حالات کے آنے کی, سب سے بڑی جو وجہ ہے, آپ جو کمزور ہوتے جا رہے ہیں, کمزور ہوتے جا رہے ہیں, بے بس ہوتے جا رہے ہیں, ہوپلیس ہوتے جا رہے ہیں, بزدل ہوتے جا رہے ہیں, اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے اللہ کے احکام کو پورا نہ کرنا, فرائض کو انجام نہ دینا, واجبات کو پورا نہ کرنا. اللہ کے حکموں کے سامنے دنیا کو ایک بڑی چیز سمجھنا, اللہ کے حکموں کے سامنے دنیا کو بڑی چیز سمجھنا کہ اس کو چھوڑ دیں گے تو ہماری دنیا کا کیا ہوگا, ہماری زندگی کا کیا ہوگا آخرت کے مقابلے میں, اللہ کے حکموں کے مقابلے میں. جیسے جھوٹ کا وقت آتا ہے, ایک طرف نفع ہوتا ہے, ایک طرف جھوٹ ہوتا ہے, تو یہ خوف طاری ہوتا ہے کہ میری دنیا کا کیا ہوگا, میری پیسوں کا کیا ہوگا. یہاں پر جھوٹ بول دو. ہاں میرے دوستوں, میرے عزیزوں, نماز کا موقع آتا ہے تو وہاں پر نماز ایک طرف اور روزی ایک طرف, دوستی ایک طرف اور کھیل کود ایک طرف. تو پھر کیا ہوگا؟ جب جو ہے دنیا کو مانے بنایا جائے گا, دنیا کو حیثیت دی جائے گی, آخرت کو پیچھے ڈھکیلا جائے گا, تو یاد رکھنا ابھی تو حالات بہت تھوڑے نظر آ رہے ہیں. ایسے حالات آئیں گے, ایسی بزدلی آئے گی کہ لوگ ایسے بزدل ہو جائیں گے کہ اگر کوئی یہ کہے گا کہ یہیں پر بیٹھ, ابھی میں تلوار لے کر آتا ہوں تجھے مارنے کے لیے, تو وہ بندہ وہاں سے بھاگ نہیں پائے گا, جبکہ وہ جائے گا لانے. ایسا بھی وقت آ سکتا ہے, اور بہن بیٹیوں کی عزتیں ہماری آنکھوں کے سامنے لٹیں گی اور ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکموں کو بار بار پیچھے ڈھکیلنے کی ہم نے کوشش کی, جس کی لعنت میں میرے دوستو ہمارے حصے میں ایسی بزدلی اور ایسی ناکامی آئی کہ کوئی بھی ہمیں نوالا بنانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی بھی ہمیں اچکنے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی بھی ہمیں کچھ بھی کہنے کی کوشش کر رہا ہے. میرے دوستو, اگر مضبوط ہونا ہے اور دیش کے اندر بھائی چارہ کی مثال پیدا کرنا ہے, ہندو مسلمان سکھ عیسائی کو لے کر چلنا ہے, تو پہلے اپنے اعمال کو مضبوط کرو. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. آپ کتنے بھی مضبوط ہو جائیں, طاقتور ہو جائیں, باڈی بلڈر ہو جائیں, آپ کے پاس ہر طرح کا ہتھیار ہو جائے, لیکن آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک فرائض واجبات کو اور سنتوں کا اہتمام آپ کی زندگی میں نہیں آئے گا. یہ تھی حقیقت. اب آپ کی مرضی ہے, آپ چاہیں اپنا لیں اور کامیاب ہو جائیں, آپ چاہیں چھوڑ دیں اور ناکام ہو جائیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اگر زندگی رہی تو میرے دوستو آپ کے حوصلے سے بہت بڑا سپورٹ ملا ہے, اور انشاءاللہ اگر اس طرح حوصلہ ملتا رہا, لائک کمنٹ آپ کرتے رہے, تو نیکسٹ ویڈیو میں بھی ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.